اسلام نے میوزک اور گانے بجانے کو حرام قرار دیا۔ بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ موسیقی اور میوزک تو سکون دیتی ہے، پھر یہ حرام کیوں ہے؟ لیکن جب ہم جدید سائنس، نیورولوجی اور نفسیات کی ریسرچ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کے دماغ کو جس تباہی سے بچانے کے لیے اسے حرام کیا تھا، آج کی سائنس اسے 100% سچ ثابت کر رہی ہے۔ نیورولوجی کہتی ہے کہ جب انسان موسیقی اور میوزک سنتا ہے تو اس کے دماغ میں کیمیکل خارج ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ہیروئن، کوکین یا شراب پینے کے بعد دماغ میں خارج ہوتا ہے۔ موسیقی دماغ کے اس حصے کو ہائی جیک کر لیتی ہے جو سوچنے اور فیصلہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ انسان ایک نشے کی سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا عقل اور جذبات پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میوزک سننے والا شخص اکثر خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے اور حقیقت سے کٹ جاتا ہے۔ اسلام انسان کو ہوش مند اور حقیقت پسند دیکھنا چاہتا ہے، نشے میں نہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ اداس موسیقی سنتے ہیں ان کے اندر ڈپریشن، خودکشی اور مایوسی کے رجحانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ موسیقی انسان کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اگر آپ اداس گانا سن رہے ہیں تو آپ کا دماغ ایسے ہارمونز ریلیز کرے گا جو آپ کو رلا دیں گے، چاہے آپ کی حقیقی زندگی میں کوئی غم نہ ہو۔ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ خیالی غموں میں پڑ کر اپنی زندگی اور وقت برباد کرے اور ڈپریشن کا مریض بن جائے۔ اور یہی میوزک دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ گانا بجانا دل میں نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ جب انسان میوزک کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ قرآن پاک کی تلاوت سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو شخص ہر وقت گانے سنتا ہے اسے نماز میں سکون نہیں ملتا۔ اس کا دماغ نماز میں وہی دھنیں اور گانے ریپلے کر رہا ہوتا ہے۔ موسیقی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے دنیاوی ہوس، عشق مجازی، جنس اور پیسے کی طرف مائل کرتی ہے، اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج کل کی جو تیز دھنیں اور بیس استعمال ہوتی ہے، سائنسدانوں کے مطابق وہ دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھاتی ہے۔ تیز موسیقی سن کر انسان کے اندر اگریشن، غصہ اور جارحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلبوں، ڈسکو یا تیز میوزک والی جگہوں پر لوگ اکثر آپے سے باہر ہو کر لڑائیاں کرتے ہیں یا غلط حرکات، زنا، شراب نوشی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے جو کچھ ایسے ہیں جو لغو باتوں یعنی کھیل تماشے اور گانے بجانے کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کرام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ موسیقی شیطان کی وہ بانسری ہے جو انسان کے دماغ کو سن کر کے اسے خیالی دنیا کا غلام بنا دیتی ہے۔ آج کل کی میڈیکل سائنس یہ بات مان رہی ہے کہ زیادہ میوزک سننے والوں کا توجہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا فوکس باقی نہیں رہتا، اور اللہ کی شریعت نے یہ بات 14 صدیاں پہلے بتا کر ہمیں اس ذہنی عذاب سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ تو کیا آپ اس ذہنی عذاب سے بچتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں، یا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ آج کے بعد میوزک نہیں سنیں گے؟